اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ علوم کی مختلف شاخیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہترین علم کون سا ہے؟ جی ہاں، بہترین کلام ہے قرآن پاک۔ اور اگر ہم علم کی بات کریں تو جس کو قرآن پاک کا علم عطا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی بہترین علم ہے۔ سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کی جائے کہ اس کی سمجھ آنے لگے۔ یہ مجھے لگتا ہے بہت ہی خاص سوال ہے، کیونکہ آج جیسے قاری نورین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو بہت سے لوگ قاری نورین بھی کہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو آج ہم آفس میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جناب کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت اس انداز میں کرتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے قرآن پاک ان پہ نازل ہو رہا ہے، جیسے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے ان کے اندر اتر رہا ہے۔ اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب ہی تاثیر ہوتی ہے۔ محسوس کیا کبھی آپ نے؟ بہت سے ایسے قراء حضرات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ایسی کیفیت میں خود قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو ایک ایسا اثر ہوتا ہے دل پہ کہ انسان جیسے اللہ سے بہت ہی قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی کچھ ایک آیت کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی، اس کا کچھ ترجمہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، مطلب اتنی ان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن پاک کی سمجھ آ جائے بندے کو، یہ ایک ایسی کائنات ہے قرآن پاک، یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جس میں ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک خزانہ بھی ہاتھ ہمارے لگ جائے تو اس کائنات کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے، ہماری نظروں کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں اور ہم سوچیں کہ یہ جو مجھے اصل میں پہلے نظر آ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہے، جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ جیسے آج کل کبھی ہم یوٹیوب پہ شارٹس دیکھیں تو شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ ایک نوجوان ہے، ایک پینٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے، سڑک پہ 3D پینٹنگ کرتا ہے، اور وہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گڑھا ہے، یہ لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ سٹیپس ہیں، بعض اوقات وہ سائیڈوں پہ یوں کر کے ایک باؤنڈری وال سے بنا دیتا ہے، اور دور سے جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ الوژن ہے، ٹوٹلی الوژن ہے، وہ سچ مچ، حالانکہ وہ پینٹنگ ہوتی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ واقعی گڑھا ہے، یوں لگتا ہے وہ واقعی نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں، وہ واقعی لگتا ہے کہ جیسے اوپر پل ہے اور لوگ بڑا بچ بچا کے پھر اس کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا الوژن ہوئے۔ تو میں اس کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا ہنر، کیا کیا فن، کیسا کیسا دماغ عطا کیا ہے۔ ایسا ہے نا؟ اور پھر وہ لڑکا ہے، آتا ہے ساری پینٹنگ بنانے کے بعد، جب دیکھتا ہے کہ لوگ یوں کر کے گزر گئے ہیں، ایون جانور بھی ایک دم سے ہچکچا کے گزرتے ہیں وہاں سے کہ شاید یہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم اس میں گر نہ جائیں، تو پھر وہ پانی والی بالٹی لے کے آتا ہے، گراتا ہے تو وہ سارا صاف ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اوہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اصل میں سڑک ہی تھی، برابر ہموار سڑک تھی۔ مجھے ایک دم سے اس کو دیکھ کے لگتا ہے یہ جو ہم دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے الوژنس ہیں جو ہمیں حقیقت نظر آتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کا ہڈن وزڈم ہم پہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے
کہ جو دیکھ رہی تھی ظاہری آنکھ وہ تو کچھ اور ہی تھا، اور اندر کی آنکھ نے جب اس کو دیکھا تو حقیقت بہت مختلف نکلی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو باطنی معنی ہیں جب وہ انسان پہ کھلتے ہیں تو ایک نئی دنیا سے اس کی آشنائی ہوتی ہے، بالکل ہی ایک مختلف دنیا کا پتہ چلتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہڈن وزڈم ہے قرآن پاک کا، یہ ہر ایک پہ کھلتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے اندر کا تزکیہ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے انسان پاکیزگی کی طرف آئے گا، اس کے حواس خمسہ جس طرح سے پاکیزہ ہوتے جائیں گے، جس قدر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ انسان کنیکٹڈ رہنا سیکھتا چلا جائے گا، وابستہ ہوگا اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ وابستگی جتنی گہری، جتنی مضبوط ہوگی، الہام کی صورت میں قرآن پاک کے باطنی مفہوم انسان پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر انسان اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل گیا، ایسے لوگوں کی صحبت مل گئی، ایسے لوگوں کی توجہ مل گئی کہ جنہیں یہ علم عطا ہو چکا ہے، تو پھر یہ راستہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جن پہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے، جنہوں نے سینہ بسینہ یہ علم سیکھا، جب ایسے لوگوں کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور منزلیں بھی قریب ہو جاتی ہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی، میں تو شاہ صاحب کے حوالے سے ایک کویسچن آنسر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ بات کروائی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک کا جو بھی باطنی فہم ہے، جو اصل فہم ہے، جو حقیقی فہم ہے، جو تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے عطا فرما دے۔ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ریکویسٹ کرتے رہیں کہ آپ کے پاس جو حقیقی فہم ہے قرآن پاک کا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا ہو جائے۔ کہ آپ کا درد تو وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کہ آپ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ تو قاسم ہیں۔ تو جناب اللہ کرے کہ ہم سب کو قرآن پاک کا ہڈن وزڈم عطا ہو جائے، اور ہم سب نے یہ بھی دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے دائمی فلاح یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرما دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔